بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ رہے ہیں جی وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، کہ جو نوافل جو ہیں تو ہمارے اصحاب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مطلق نیت سے درست ہو جاتے ہیں۔ مطلق نیت، بس میں 2 نفل پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، 2 نفل پڑھ رہا ہوں، یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، یوں بھی کہہ دے گا تب بھی نوافل کیا ہیں، یہ نوافل ہو جاتے ہیں اور وہ درست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلق نیت کے ساتھ، اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ اما سنن رواتب فاختلفوا فی اشتراط تعیینها، سنن رواتب، سنن موقدہ، اس کی تعیین میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، فقہا کا۔ وہ صحیح والمعتمد عدم الاشتراط، لیکن صحیح اور معتمد قول جو ہے وہ شرط نہ ہونے کا، کہ تعیین وہاں پر بھی شرط نہیں ہے، بس یوں کہہ دو 4 سنت، اللہ اکبر، ابھی ظہر کا ٹائم ہے، جیسے ہم نے کہا 4 سنت، یہ کیا ہو جائے گی، تو ابھی کے ظہر کی کیا ہو جائیں گے، وہ ادا ہو جائیں گے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ جی ان تاسب بنیت النفل، وہ بھی مطلق نیت ہے، اور یہ کہ وہ نفل کی نیت اور مطلق سے بھی درست ہو جاتی ہیں۔ سنتیں جو ہیں وہ نفل کی نیت کے ساتھ بھی اور مطلق نیت کے ساتھ بھی کیا ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ احتیاطاً ہم کہتے ہیں تعیین کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کہتے ہو جی ظہر کی سنت پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ اچھا جی، تو یہ مطلق نفل کے ساتھ بھی درست ہو جاتی ہیں، 4 سنت، یا اس میں پڑھا 4 ظہر نفل، یوں کہا 4 ظہر نفل، اب یہ کیا ہو گیا، یہ اس کے ساتھ بھی کیا ہیں، یہ سنت ہی ادا ہوں گی آپ کی جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے، لیکن احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ تعیین کرنی چاہیے، 4 سنت ظہر پڑھ رہا ہوں، یہ جو ہے نا، یوں کہے مطلق نیت کرے گا تو تب بھی درست ہو جاتی ہیں وہ جو ہے، احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ جناب، کیونکہ اصل میں سنت کا جو معاملہ ہے نا، سنت کے اندر سے، کیونکہ یہ اس کی نفل کے ساتھ کافی مناسبت ہے، نفل کے ساتھ جو ہے، تو نفل کے ساتھ جو ہے اس کی مناسبت ہے کہ جی اس سے دیکھو 4 سنتوں میں آپ کیا پڑھتے ہو، آپ نے سورت بھی پڑھنی ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہوتی ہے نا، کیا نوافل میں یہ کام ہوتا ہے نا، فرائض کے اندر تو کیا ہوتا ہے، فرائض کے اندر جو ہے وہ آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے، پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرتے ہوئے اسی کے اندر جو ہے اس میں سے، اچھا کہتے ہیں وتفرع علیہ لو صلی رکعتین علی ظن انها تہجد بظن بقاء الليل فتبين ان بعد طلوع الفجر كانت عن سنة الفجر على الصحيح فلا يصلي بعده للكراهة، واما من قال صلى ركعة قبل طلوع واخرى بعده كانتا عن السنة فبعيد لان السنة لا بد في الشروع فيها في الوقت ولم يوجد۔ اچھا، اسی کے اوپر نا ایک مسئلہ متفرع ہے، اور وہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ دیکھو ایک آدمی نے نا، اس نے کیا کیا ہے، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کا خیال تھا کہ ابھی یہ تہجد میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، صبح صادق نہیں ہوئی ہے، تو ابھی میں یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، اصل میں اس وقت کیا ہے، ابھی جو تھی یہ وہ نہیں ہوئی ہے، صبح صادق نہیں ہوئی، اس نے تو اس نیت سے کیا کر لی، 2 نفل پڑھ لیے، لیکن ہوا کیا کہ جناب ہم اس کو پتہ چلا کہ یہ تو بھائی میں نے جو پڑھا ہے یہ تو کیا تھا، اس وقت تو صبح صادق جو تھی وہ تو ہو چکی تھی، صبح صادق تو ہو چکی تھی، جب صبح صادق ہو چکی تھی تو اب کیا کریں گے، کیا اس کی یہ 2 نفل شمار ہوں گے یا یہ 2 سنتیں شمار ہوں گی، فجر کی 2 سنتیں شمار ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو ابھی یہ کیا اس کے نوافل شمار ہوں گے یا اس کی یہ شروع ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے فتوی نا بعد طلوع الفجر کانتا عن سنت الفجر علی صحیح، تو یہ کیا ہوگا، صحیح قول کے مطابق یہ فجر کی جو ہے نا یہ شمار کی جائیں گی اس میں سے، فلا اس لیے بعد کراتے، اور اس کے بعد اب 2 رکعتیں اور نہیں پڑے گا سنت، کیونکہ کراہت ہے اس کے بعد۔ اچھا جی، وہ اما من قال، اچھا جی، اذا صلى ركعة قبل الطلوع واخرى بعد كان سنت فبعيد، اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جناب جس آدمی نے یہ کہا نا کہ 1 رکعت اس نے طلوع سے پہلے پڑھی اور دوسرے رکوع کے بعد پڑھی، تو یہ دونوں سنتیں ہو جائیں گی، تو کہتے ہیں یہ بعید ہے یہ بات، لأن صلاة بد من الشروع فيها في الوقت، اس لیے کہ سنت کے لیے ضروری تھا کہ وہ کیا ہوتا، وقت کے اندر شروع کیا جاتا، اور وہ نہیں پایا گیا، وہ نہیں پایا گیا۔ دیکھو
یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر تو دونوں رکھتے ہیں اس نے کب پڑھی ہیں؟ صبح صادق کے بعد پڑھی ہیں۔ طلوع سے مراد طلوع سورج شمس نہیں ہے، اچھا طلوع صبح صادق ہے مراد، طلوع سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ طلوع صبح صادق ہے۔ ایک آدمی نے، اس کا گمان یہ تھا کہ بھائی ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، اس نے دو نفل پڑھے، اس کو پتا چلا کہ بھائی جب میں نے شروع کیا تھا اس وقت تو صبح صادق ہو چکی تھی، اب یہ کیا ہو جائیں گے اس کی؟ یہ دو سنتیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے کیا کیا، اس نے اس کو پڑھا، اس نے جب سنتیں پڑھی تو ایک رکعت اس نے پہلے آئی صبح صادق سے پہلے، اور ایک رکعت صبح صادق کے بعد آئی، تو یہ نہیں ہوگا، یہ سنتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ سنت کے لیے بھی پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک رکعت جو اس نے پڑھی ہے وہ تو وقت سے پہلے پڑھی ہے، تو سنتیں موقع ادا نہیں ہوئی اس کی، اس کو اس کے بعد دوبارہ سے کیا کرنی پڑیں گی؟ دو سنتیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ سنت ہو جائیں گی، یہ بات کیا ہے؟ یہ بعید ہے، یہ بات درست نہیں ہے اس میں سے، کیونکہ وقت نہیں شروع ہوا۔ اچھا جی، چلو جی، اب یہ آ گیا ایک اور بات کہتے ہیں، فقہا نے کہا، وقالو، فقہا نے کہا کہ اگر ایک آدمی کیا ہوتا ہے، لو قاما، کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اس کے لیے پانچویں رکعت کے لیے، ٹھیک ہے نا، پانچویں رکعت کے لیے وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہ اس کو یہ خیال تھا کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں اس میں سے، کہ پانچویں رکعت کے بعد، تو کہتے ہیں کہ وہ قالو، یہ اس میں سے لو 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 کام الخام سے ظہر، اگر ایک آدمی ظہر کے اندر چار رکعتیں پڑھ لی ہیں، چوتھی پہ بیٹھا ہے، اچھا چوتھی پہ بیٹھا ہے، پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری دوسری رکعت ہے، چوتھی پہ بیٹھنے کے بعد وہ سمجھا کہ جی میری دوسری رکعت تھی، وہ پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، پھر ظہر ساہین، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس میں سے کس کے کرتے ہوئے، یہ جو ہے نا بادما، اچھا جی بادما کادل اخیرہ فإنہ یتیم الثالثہ، تو اب پانچویں کے لیے کھڑا ہوا اور یہ بیٹھا تھا کس کے اوپر؟ چوتھی پہ بیٹھا تھا، تو اب یہ دو رکعتیں اور ملائے گا، دو رکعتیں اور ملائے گا، ٹھیک ہے نا، بعد ما قاد الاخیرہ فإنہ یزوم الثالثہ، ایک رکعت اور ملائے گا، وتکون رکعتان نفلا، اور باقی جو دو ہوں گی وہ نفل ہو جائیں گی، ولا تکونان نسل زور علی الصحیح، اچھا تم کہو کہ جناب یہ زہر اس کے بعد جو ہے نا، زہر کے بعد جو دو سنتیں ہوتی ہیں یہ ان کے قائم مقام ہو جائیں گی، نہیں، یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوں گے، یہ آخری دو نفل ہی ہوں گے، چار رکعت فرض پڑھ رہا تھا، چار رکعت فرض پڑھ رہا تھا، پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایک رکعت اور ملائے، چھ پوری کر لے گا، چھ پوری کر لے گا، سجدہ صاحب بھی کر لے گا، سجدہ صاحب بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا، سجدہ صاحب بھی کرے گا، اب جو سجدہ صاحب کرے گا اس کے بعد کیا ہو جائے گا کہ جناب یہ اس میں سے تو چار فرض ہو گئے، دو نفل ہو جائیں گے، دو نفل ہو جائیں گے، دو سنتے نہیں بنیں گے اس میں سے، بس صحیح بات، اللہ يدل علی اشتراط تعیین، تو کہتے ہیں کہ یہ جو بات تھی نا، تو یہ جو ہم نے کہا، ٹھیک ہے نا، اور یہ تعیین کے شرط نہ ہونے پر یہ بات لا يدل علی اشتراط تعیین، تعیین کے شرط نہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا، لأن عدم الاجزاء لکن سنت لم تشرع الا بتحریمات مبتدئہ، تو اب اس پہ اشکال ہوتا ہے، ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال کیا ہے کہ جناب کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہو نا کہ چار سنتیں نہیں ہوں گی، دو سنتیں نہیں ہوں گی، اس سے تو یہ پتہ چلنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سنتوں کی تعیین کرنا ضروری ہوتا ہے، سنتوں کی تعیین کرنا ضروری ہوتا ہے، جب دو سنتیں شمار نہیں ہوئی، کیوں نہیں شمار ہوئی؟ جو اشکال کرنے والے نے کہا کہ یہ دو نفل ہوئے، دو نفل کیوں ہوئے؟ اس لیے دو نفل ہوئے کہ اس نے تعیین نہیں کی تھی، دو سنتوں کی تعیین نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنتوں کی تعیین کرنا بھی ضروری ہوگا، یہ اس کا اشکال ہے، اس کا جواب مصنف یہ دے رہے ہیں
کہ بھائی ٹھیک ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ 6 رکھتے ہیں اگر پڑھ گیا تو 4 نفل ہو جائیں گے، 4 فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائیں گے، لیکن اس سے تم یہ قاعدہ نہ نکال لینا کہ جی سنتوں کے لیے تعیین ضروری تھی، اس نے کیونکہ تعیین نہیں کی ہے اس لیے اس کو ہم 2 سنت شمار نہیں کریں گے بلکہ 2 نفل شمار کریں گے، تو تم یہ اس سے مسئلہ نہ مستنبط نہ کرنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہذا لا يدل علی اشتراط تعیین ہے، تعیین کی اس کے اوپر تعیین کی یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا، لأن عدم الاجزاء، اس لیے کہ اس کا لأن عدم الاجزاء لکون سنت لم تشرع الا بالتحریم المبتدع ولم توجد، کہتے ہیں اس لیے ٹھیک ہے نا کہ اس کا کافی نہ ہونا اس لیے کہ سنت صرف اس تحریمہ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے نا، سنت اس تحریمہ کے ساتھ کیا ہے مشروع ہے، لم تشرع الا بتحریم مبتدیہ، وہ مشروع نہیں ہے مگر کس کے ساتھ، نئی تحریمہ کے ساتھ، سنت مشروع کس کے ساتھ ہے، نئی تحریمہ کے ساتھ، ولم توجد، اور وہ یہاں پہ نہیں پائی جائے گی، اس نے تحریمہ کی ہے کوئی، تحریمہ تو کوئی نہیں آئی نا، اسے تو اللہ اکبر کہہ کے 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیونکہ سنت جو ہے وہ مشروع ہے کس کے ساتھ، نئی تحریمہ کے ساتھ، اور وہ نئی تحریمہ نہیں پائی گئی اس جگہ کے اوپر، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہوں گے، نفل ہو جائیں گے، لم تشرع الا بتحریم ولم توجد۔ اچھا جی، وختلف التصحیح فی التراویح، اچھا جی، اور اب کیا ہوا ہے تصحیح کے جو ہے نا، تراویح میں تصحیح مختلف ہے، تراویح کے اندر تصحیح تو اب آپ جان گئے ہو، اصول فقہ میں پڑھا ہے نا تصحیح کسے کہتے ہیں، تصحیح جو کی جاتی ہے مختلف اقوال کے اندر جو ہے کہ جی مفتابی کال کے لیے جو ہم کرتے ہیں کہ جی تصحیح کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جس کال کی تصحیح کی گئی ہو، تو کہتے ہیں اختلاف کیا ہے کس میں، تصحیح کے اندر، تصحیح فی تراویح، تراویح کے اندر، حل تک تراویح مطلق نیت ہے کہ کیا تراویح مطلق نیت کے ساتھ کافی ہوتی ہے، او لا بد من التعیین، یا تراویح کے لیے تعیین ضروری ہوتی ہے، وہ صحیح، اچھا جی، تو کہتے ہیں اچھا جی، فصح قاضی خان الاشتراط والمعتمد خلاف کسر رواتب، تو قاضی خان نے تو شرط جو ہے نا اس کی تصحیح کو انہوں نے کیا کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ کیا ہے، شرط ہے، تو اس میں سے قاضی خان نے کیا کیا ہے، شرط ہونے کو صحیح کہا ہے کہ شرط ہے، تعیین شرط ہے، والمعتمد خلاف، لیکن صحیح بات جو قابل اعتماد بات ہے کہ تعیین جو ہے وہ نہیں ہے کس کے اندر، اس میں سے سنت رواتب جیسے کہ سنت موقدہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی، تو اشکال کیا ہو رہا تھا، اشکال سمجھو، ٹھیک ہے نا، تو ایک انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا اور اسی کے اوپر سے کچھ ایک جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ کو، کہ اگر ظہر میں قادہ اخیرہ کے بعد وہ بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے جب 5ویں کا سجدہ کر لیا، 5ویں کا سجدہ کر لیا، اس کو احساس ہوا کہ جناب میں نے تو کیا کر دیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، تو 1 رکعت اور ملائے گا، ٹھیک ہے نا، سجدہ صاف کر کے نماز پوری کر لے گا، 4 رکعت فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ سنت شمار نہیں ہوں گے، یہ کیا ہوں گے، نوافل ہی شمار ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو اب اشکال یہ ہو رہا تھا کہ جناب کیوں نہیں آپ سنت کیوں نہیں کہتے، اس کو سنت ہو جانے چاہیے کیونکہ اس میں تعیین تو شرط ہے ہی نہیں ہے، سنتوں کے اندر تعیین تو شرط ہے ہی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جناب سنتیں جو ہوتی ہیں وہ مطلق نیت سے، ٹھیک ہے نا، یا نفل کی نیت سے اس وقت درست ہوتی ہیں جب کیا ہوتی ہے، نئی تحریمہ، تکبیر تحریمہ مستقل پائی جائے، یہاں پہ تو مستقل پائی نہیں گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ جائے گا۔ اچھا جی، تراویح کے اندر پھر کیا کریں گے، تو کہتے ہیں کہ جی تو سنت موقدہ تو کیا ہوتی ہیں، مطلق نیت سے کیا ہوتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں، تو جب فقہا نے کہا کہ جناب جو تراویح ہے وہ بھی کیا سنت موقدہ میں سے ہے، اس لیے وہ بھی مطلق نیت سے ادا ہو جائیں گی، بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، تعیین ضروری ہے، قاضی خان بھی کہتے ہیں کہ تعیین ضروری ہے، کہ جی میں 2 رکعت تراویح پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، 2 تراویح پڑھ رہا ہوں، یہ تعیین کرنا ضروری ہے، لیکن صحیح کال یہ نہیں ہے، تعیین ضروری نہیں ہے وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے نا، تو تعیین ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آ گیا ایک اور اس پہ سے، اب ایک اور اس پہ سے مسئلہ کیا مستنبط کیا ہوگا، اسی پہ وہ کہنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وتفرع ایضا علی اشتراط تعیین سنت رواتب، سنت موقدہ کی تعیین کے شرط ہونے کے اوپر ایک اور یہ بھی آ گیا، وتفرع ایضا علی اشتراط تعیین سنت رواتب، سنت موقدہ کی تعیین کے شرط ہونے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے
اس کے اوپر ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے، فرائض اشتراط تعین سنن رواتب وہ عدم ہی، اور اس کے عدم کے اوپر، شرط ہونے یا نہ ہونے کے اوپر ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا اخرى یا لو صلی بعد الجمعۃ اربعا فی موضع یشک فی صحت الجمعہ. آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ گاؤں میں درست نہیں ہوتا حنفیہ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا، جمعہ گاؤں میں درست نہیں ہوتا، لیکن آج کل ہر گاؤں کے اندر جو ہے نا جمعے شروع ہو گئے ہیں، تو جمعہ تو درست نہیں ہے. اس لیے فقہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جمعہ نہ پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو گاؤں کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، گاؤں کے اندر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی. ہاں اگر ایک گاؤں بہت بڑا ہو گیا، وہاں پہ ضروریات کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں، آبادی 5,000 کے قریب آبادی پہنچ گئی ہے، ایسا گاؤں جو کہ کیا ہو گیا، ایک قسم کا قصبہ یا شہر کی مانند ہو گیا، تو اب کیا ہو جائے گا ادھر؟ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو جمعہ پڑھنا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک آدمی کسی جگہ گیا اور اس کو جو ہے نا شک تھا، اس کو شک یہ تھا کہ بھائی ادھر جمعہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اس کو شک یہ تھا ادھر جمعہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یعنی موضع شک ہے نا، ایک جگہ شک کی ہے، یار یہ گاؤں کی طرح بھی لگتا ہے لیکن شہر کی طرح بھی لگتا ہے، کیا کروں؟ جمعہ ہوا تو جمعہ اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد اس نے کیا کر لی، 4 رکعتیں اس نے کہا چلو ظہر کی بھی پڑھ لیتا ہوں، احتیاطاً احتیاطاً 4 رکعتیں ظہر کی بھی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ پتہ نہیں جمعہ میرا ادا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو گاؤں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر جمعہ پڑھتے ہیں، ان کی ظہر کی رکعت نمازیں رہ جاتی ہے اور جمعہ ان پہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان پہ جمعہ ہے نہیں ہے، جمعہ ہے نہیں اور ادھر سے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں سے مسئلہ آ گیا. تو اب کیا کریں پھر اس صورت کے اندر؟ ٹھیک ہے جی. تو ایک آدمی نے جمعے کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھ لیں، بعد الجمعہ اربعا فی موضع یشک فی صحت الجمعہ ناویا آخر ظہر علیہ او انچا جی او اول ما ادرک وقتہ ولم یؤدیہ. کس طرح طور پہ شک نیت کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے چلو دیکھو، ٹھیک ہے نا، آخری ظہر کی نیت سے جو اس پر ہے، یہ اول ظہر جس کا وقت اس نے پایا اور ادا نہیں کی تھی، کہتا ہے جو آخری میں ظہر پڑھ لیتا ہوں 4، کہ نیت بھی کیا کرتا ہے، کہتا ہے میرے ذمے جو سب سے آخری ظہر ہوگی نا، وہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ آخری ظہر کو پڑھ رہا ہوں، یا جو سب سے پہلی میری ظہر ہے، ٹھیک ہے نا، آخری. تو ابھی اگر تو نیت یوں کی تاکہ اگر ابھی ظہر اس کے ذمے آ رہی ہے تو یہ ادا ہو جائے، اور اگر اس سے پہلے کوئی قضا تھی میرے ذمے تو وہ کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی. میرے ذمے اگر یہ والی ظہر جو آج کی ظہر آ رہی ہے یا جو پہلے کی ظہر ہوگی، وہ میں اس کی طرف سے، میری طرف سے کافی ہو جائے گی. نیت یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ جی پھر ما ادرکت ولم یؤدی ثم تبین صحت الجمعۃ فعل السید تنوب عن سنت الجمعۃ حیث لم یکن علیہ ظہر فائت. کہتا ہے کہ جناب پھر جمعے کا صحیح ہونا ظاہر ہو گیا کہ ہاں یہ آبادی بڑی تھی، سب کچھ تھا، تو صحیح اور معتمد قول کے مطابق وہ جو اس نے پڑھی ہیں اس سنت کی طرف سے کافی ہو جائیں گی. یہ جو بھی 4 رکعتیں پڑھی ہیں نا، 4 ظہر کی جو پڑھی ہیں اس نے، یہ سنت بن جائیں گی اس کی. جمعے میں بھی تو سنتیں ہوتی ہیں نا، جمعے کی بھی تو 4 سنتیں ہوتی ہیں، تو یہ جمعے کی طرف سے ہو جائیں گی اس میں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ ظہر آئی ہی نہیں ہے، ظہر تو تھی نہیں اس کے اوپر جو وہ کہہ رہا ہے. وہ عدل القول الآخر، دوسرا قول کیا ہے کہ لا، ایک اور قول یہ کہ نہیں 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 نہیں، یہ جمعے کی سنتیں ادا نہیں ہوں گی اس کی، لا کما فی فتح کا جیسے وہ ایضا یتفرع علی ان الصلاۃ اذا بطل وصفها لا يبطل اصلها علی قول ابی حنیفہ ویوسف. اچھا اسی کو کہتے ہیں ایک مسئلہ بھی اس میں متفرع ہوتا ہے، ایک اور مسئلہ بھی متفرع ہوتا ہے. اور وہ مسئلہ کیا متفرع ہوتا ہے کہ جی، کہ فتح القدیر کے اندر جس طرح بتایا گیا کہ جی اس میں سے یہ یتفرع ان الصلاۃ اذا بطل وصفها، کہ جب نماز کا وصف باطل ہو گیا تو اس کی اصل باطل نہیں ہوگی. لا يبطل اصلها على قول ابی حنیفہ یوسف، شیخین کے قول کے مطابق اگر نماز کا وصف باطل ہو جائے گا تو اصل باطل نہیں ہوگی. اور اس میں سے کہتے ہیں کہ جی خلافاً لمحمد، امام محمد کا اس میں اختلاف ہے،
ٹھیک ہے نا. فَيَنبَغِي أَن يُقَالَ فِيهَا إِنَّا تَكُونُ السُنَّةِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ محمد. تو کہتے ہیں کہ جناب مناسب یہ تھا کہ یہ کہا جائے کہ دو سنت کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. فَإِنَّا تَكُونُ السُنَّةِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ محمد. ٹھیک ہے نا, مگر امام محمد کے قول کے مطابق, کہ سنت کی طرف سے, دو سنت نہیں, سنت کی طرف سے کیا ہو جائے گا, إِنَّا تَكُونُ عَنِ السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ محمد, کہ وہ امام محمد کے قول کے مطابق جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, اس سنت کی طرف سے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے تو سوائے امام محمد کے قول کے, امام محمد کے قول کے علاوہ جو ہے, ٹھیک ہے, الا علی اس میں سے. وَيَنبَغِي أَن تُلْحَقَ الصِّيَامَاتُ الْمَسْنُونَةُ بِالصَّلَوَاتِ الْمَسْنُونَةِ. کہتے ہیں کہ جناب مناسب یہ ہے کہ مسنون روزوں کو مسنون نمازوں کے ساتھ لاحق کیا جائے. مسنون روزوں کو فلا یشترط لها تعیین, تو اس میں بھی تعیین کیا نہیں ہوگی, ضروری نہیں ہوگی. ولم ارى من نبہ علیہ, اور کہتے ہیں میں نے اس پر نہیں دیکھا اس میں کچھ تنبیہ کی ہو. مسئلے کو سمجھو. اچھا, مسئلے کو سمجھو. مسئلہ کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں پہ مصنف آپ کو ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ تعیین ضروری ہے یا تعیین ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر نا وہ فقہا کی کتابوں سے مسئلہ نکال کے دے رہے ہیں, ضابطہ, کہ تعیین ضروری ہے یا تعیین ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر وہ فقہا کا ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں. دیکھو وہ کہتے یہ ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے جمعے کی نماز کے بعد ایسی جگہ کے اوپر 4 رکعت نماز پڑھ لی ہے جہاں جمعے کے بارے میں شک تھا کہ جمعہ صحیح ہے یا نہیں ہے, اور نیت کیا کی کہ آخری ظہر کی نیت سے جو اس کے ذمے بنتی ہو. ٹھیک ہے نا, یا ٹھیک ہے نا, یہ ظہر کی پہلی جو اس کے ذمے تھی وہ تک دانی کی, تو اس کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ جمعے کی نماز کیا تھی, درست ہو گئی. تو کیا اب یہ جو ظہر کی جو نیت سے 4 رکعتیں پڑی ہیں وہ جمعے کے بعد کی 4 سنتوں کے قائم مقام ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے نا. تو جو کہتے ہیں کہ تعیین نیت کو, ٹھیک ہے نا, تعیین نیت ضروری ہے, تو ان کے نزدیک تو آپ خود سمجھتے ہو کہ یہ کافی نہیں ہوں گی. جنہوں نے تعیین نیت کو سنن موقع کے لیے شرط نہیں قرار دیا ان کے نزدیک کیا ہو جائیں گے, قائم مقام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے وہ آ جائے گا. اچھا, اسی کے اوپر انہوں نے کیا کیا, ایک اور مسئلہ نکالا. ٹھیک ہے نا, کہ اگر نماز کا وصف کیا ہو جائے, باطل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز کا وصف کیا ہے, فرضیت ہونا, اگر وہ باطل ہو گئی ہے تو اصل نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وصف تھا نا اس کا, فرض ہونا, سنت ہونا, نوافل ہونا, یہ کیا ہے, نماز کے وصف ہیں. تو اگر فرضیت باطل ہوتی ہے, وصف باطل ہوتا ہے, تو کیا اصل نماز بھی باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو شیخین کے نزدیک کیا ہوگی, اصل صلاۃ جو ہے نا وہ کیا نہیں ہوگی, وہ باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, محض وصف باطل ہو جائے گا. ان کے نزدیک گویا کیا ہو جائیں گی, نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. امام محمد کے نزدیک کیا ہوگا, وصف کے بطلان سے اصل بھی باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے تو امام محمد کے نزدیک کیا نہیں ہوگا, وہ نفل بھی نہیں ہوں گے. اصل کی وجہ سے وصف بھی باطل ہو گیا, وصف کی وجہ سے اصل بھی باطل ہو گیا. اور شیخین کے نزدیک کیا ہوگا, وصف باطل ہوا, اصل باطل نہیں ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر انہوں نے آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ جناب مناسب یہ ہے کہ نفل مسنون روزوں کو بھی کیا رکھا جائے, اس میں مطلق نیت کافی ہو جائے, تعیین کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے کہتے ہیں کہ میں نے اس میں یہ بات تو ختم ہو گئی. یہ تو تھا جناب علی آپ کے پاس مختلف قسم کی وہ آ رہی تھیں اس میں سے. اب آپ کو کچھ اور چیزیں بتائیں گے, کچھ اور. دیکھو وصف کیا تھا, وصف کیا مطلب ہے, فرض. وصف کیسے کہتے ہیں, فرض ہونا. اگر اس کا فرض ہونا باطل ہو رہا ہے تو کہ اصل نماز بھی باطل ہو رہی ہے. تو وہ شیخین کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اصل نماز باطل نہیں ہو رہی. امام محمد کہہ رہے ہیں اصل نماز بھی باطل ہو رہی ہے. نماز تو
वो जो थी उसमें से। अब आते हैं जी सुनन रवातिब। जो सुनते मौक़दा होती हैं ये कितनी होती हैं, ये आप सबको, ये बड़ा आसान मसला है। लेकिन असन रवातिब फिल यौम वल लैलति सिंताशर रकअतन, 12 रखते हैं, 2 फजर, 6 ज़ोहर, 2 और 6 8, 2 मगरिब 10 और 2 किसकी आ गई, इशा की। कितनी हो गई, 12 रखते हैं। अच्छा 12 रखते सुनते मौक़दा है ना दिन के अंदर, इसकी बड़ी फजीलत आई है हदीस के अंदर। तो सुनन रवातिब दिन और रात में कितनी है, 12 रखते हैं। रकतान कब्ल फज्र व अरबन कब्ल ज़ुहर व रकतान बादा व रकतान बाद मगरिब व रकतान बाद इशा व फी सलातिल जुमुअत अरबउन कब्लहा व अरबउन बादहा। जुमे के अंदर क्या होती हैं, दो फर्जों से पहले क्या होती हैं, 4 होती हैं, और 2 फर्जों के बाद क्या होती हैं, 4 होती हैं। बाज़ ने कहा 6 होती हैं। जुमे के बाद कितनी होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है ना, बाज़ कहते हैं कि नहीं 4 ही होती हैं। इख्तिलाफ है इस बारे में कि जुमे के बाद 6 सुनते हैं या 4 सुनाते हैं। जुमे की जो नमाज पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप जुमा पढ़ाए जाके मस्जिद के अंदर, तो उसमें से आप क्या करोगे, कितनी होंगी। ठीक है जी। वो तरावी, तरावी भी जो है, अब वो तरावी का आपको बता रहे हैं कि तरावी क्या है। इसी तरह ही तरावी जो है, वो तरावी इशरुन रकतन बी अशर तस्लीमात बादल इशा, 20 रकते हैं 10 सलामों के साथ इशा के बाद, फी लयाल रमज़ान, रमज़ान की रातों में। वसलातुल वित्र अला कौल में, ये कल बताया था, साहिबैन के कौल के मुताबिक वितर भी जो है ना ये भी सुन्नत मौक़दा है। वसलातुल ईदैन फी इहदा रिवायतैन, और एक रिवायत ईद की नमाज के बारे में है कि ये ईद की नमाज भी सुन्नत मौक़दा है। बाज़ कहते हैं वाजिब है, बाज़ कहते हैं सुन्नत है ईद की नमाज। अच्छा वसलातुल कुसूफ अला सही, सही कौल के मुताबिक कुसूफ सूरज ग्रहण की नमाज ये भी क्या है, सुन्नत मौक़दा है। वकीला वाजिब, और बाद ने कहा ये वाजिब है। वसलातुल कुसूफ चांद चांद ग्रहण। अच्छा जी, वल इस्तिस्का अला कौलिन, एक कौल के मुताबिक ये भी सुन्नत मौक़दा हैं उसमें से। ये उन्होंने आपको बता दिया कि जी, तो इस सुन्नत मौक़दा वगैरह क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि तायीन किसमें, तायीन कहाँ पे होगी, कहाँ पे तायीन नहीं होगी उसमें से। ठीक है ना, ये उसमें से आ जाएगा। बिल्कुल भी जी, ये बात भी हो गई अब तो। अच्छा अब आते हैं जी सुन्नत गैर मौक़दा, मुस्तहब जो है, मुस्तहबात। सुन्नत गैर मौक़दा जो होती है ना, ये भी क्या होती है, मुस्तहबात में से है ना। अमल मुस्तहब अरबुन कब्ल असर, असर से पहले 4, व अरबुन कब्ल इशा, इशा से पहले भी 4 सुन्नतें गैर मौक़दा होती है ना। व बादहा, और ऐसे ही इशा के बाद भी 2 और भी जो है ना, व अरबउन कब्ल इशा व बादहा। ठीक है ना, ये 2 नवाफिल की बात बता रहे हैं। अच्छा इशा के बाद जो आप 17 रखते बनाते हो ना इशा की, तो ये उसको वो बता रहे हैं कि वो बात कहते हैं कि जी इसमें से क्या आ जाएंगी। फिर 2 रखते हैं आगे, इसमें वक़्तान बाद रखते, अच्छा जी ऐसी वक़्तान बाद रखते ज़ोहर, ज़ोहर के बाद भी 2 नफल पढ़ लिए, 2 उसमें से। ठीक है ना, ज़ोहर की 2 रकतों के बाद, और रकतान बाद रखते इशा, और ऐसे ही क्या आ गया, ठीक है ना, इशा के बाद, इशा के बाद, ठीक है ना, ये फिर जो है वरकतल इशाई, ठीक है ना, और रकतान बाद रकतल इशाई, इशा की जो 2 रकतें जो पढ़ोगे तो उसके बाद क्या आ जाएंगी। ठीक है ना, 2 सुनतों, जो 2 सुनते पढ़ोगे तो उसके बाद क्या आ जाएंगी। ठीक है ना, 2 सुनते पढ़ने के बाद जो है ना, वैसे तुम बाद रकतल मगरिब, 6 रकतें अवाबीन आ गई हैं, अवाबीन 6 रखते नवाफिल की किस में आ गई, इशा के बाद आ गए। व सुन्नतुल वुज़ू, ऐसे तहियतुल वुज़ू जिसको कहते हो, व तहियतुल मस्जिद, व यनूबु अन कुल्लु सलातिन अद्दा इंद दुखूल, हम मस्जिद में दाखिल होते हो और उधर ही बैठ के क्या कर लेते हो, वो दो कोई भी सुनते ही पढ़ लेते हो या कुछ कर लेते हो, तो वो तहियतुल मस्जिद की तरफ से काफ़ी हो जाएंगे। वकीला युअद्दी बादल कऊद, कहते हैं कि, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये जो है ना अदा कब करे, मस्जिद में दाखिल हो और बैठने के बाद 2 रखते पड़े। वरक़तल एहराम है, ऐसी एहराम की 2 रखते हैं। एहराम जब बांधते हो तो आपको पता है वो भी नफल होते हैं, 2 नवाफिल पढ़ते हो आप जो है। इसलिए आपको कहा जाता है कि अगर मकरूह वक्त ना हो तो फिर आप पढ़ोगे, अगर मकरूह वक्त होगा तो आप नहीं पढ़ोगे नवा एहराम बांधते के बाद। ठीक है ना, जुनूब अन कुल्लि सलातिन फ़र्ज़न, तो कायम मकाम हो जाएगी हर उस नमाज, फ़र्ज़न कांत और नफल, चाहे फ़र्ज़ नफिल। वसलातुज़ ज़ुहा, चाश की नमाज, वक़ल्लु अरबउन, चाश 4 कम अज़ कम, अक्सर व इस नता
عشرة ركعة 12 رکعتیں، وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة کما فی شرح منیت المصلی، وتمام مال کلام ہے صلاة رغائب، یہ کیا ہے صلاة الرغائب یعنی رغبت والی نمازوں کے اندر میں سے، اچھا ولیلۃ البراۃ مذکورۃ فیہ، ایسے ہی لیلۃ البراۃ اس میں مذکور ہے، یہ ابھی گزری ہے نا، ٹھیک ہے نا، ویسے برات پر کلام اس جگہ پہ مذکور ہے، ابن حاجہ حلبی جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو ابن حاجہ حلبی کی لیلۃ البراۃ جو ہے یہ اس کے اندر سے وہ آ گیا، سمجھ گئے وہ بات کو، یہ اس میں سے آ گیا جناب، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، یہ صلاۃ رغائب بھی جو ہے نا اس میں سے، لیکن صلاۃ رغائب جو ہے نا یہ ایک بڑی ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا، صلاۃ رغائب کیا ہوتی ہے اصل میں، یہ جو ہے نا رجب کی اول رات میں پڑھی جاتی ہے، اول جمعہ کے اندر، شب جمعہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اول اس میں سے، لیکن یہ بات جو ہے نا یہ کیا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، یہ جو صلاۃ الرغائب جو ہے، صلاۃ الرغائب سے مراد جو ہے نا رجب کی پہلی شب جمعہ میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو صلاۃ الرغائب کا جو ہے، سمجھ گئے ہو؟ چلو جی بس، اب پھر یہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، ضابطہ جو ہے نا فیما اذا عینا و اخطا، یہ بڑے کمال کی چیز ہے کہ متعین کرے گا اور خطا ہو جائے گی اس سے، اس صورت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، چلیں جی بس آج کے لیے اتنا ہی، چلیے پھر، السلام علیکم۔